نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صدق اللہ العظیم۔ آج 22 جمادی الثانی صاحب الرسول خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اسی حوالے سے چند معروضات عرض کرنی ہیں۔ ہم اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بحر بے کراں کا بغور جائزہ لیں تو آپ کی پوری زندگی اسلام، مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزری ہے۔ آپ کا نام عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر، آپ کا لقب صدیق و عتیق، آپ کے والد کا نام عثمان، ان کی کنیت ابو قحافہ، والدہ کا نام سلمہ، کنیت ام الخیر، چھٹی پشت میں آپ مرہ بن کعب پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب ملتا ہے۔ اسلام سے قبل اگر ہم دیکھیں تو اسلام سے قبل آپ بڑے تاجر تھے۔ آپ کی امانت، سچائی اور دیانت کا خاص شہرہ تھا۔ اہل مکہ آپ کو علم، تجربہ اور حسن خلق کے باعث معزز سمجھتے تھے، اور قریش ایام جاہلیت میں بھی خون بہا کا مال آپ ہی کے پاس جمع کراتے تھے اور آپ کے علاوہ کسی پر متفق نہ ہوتے تھے۔ اگر آپ کے بچپن کو دیکھا جائے تو بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی محبت، انسیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی مکمل طور پر آپ کی صبح اور شام، آپ کا سفر و حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد چین سے نہیں بیٹھے، بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ بھی کمر بستہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اشاعت اسلام کے حوالے سے باغ دوڑ سنبھالی۔ چنانچہ آپ کی دعوت پر، آپ کے سمجھانے پر 10 مبشرہ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، یہ وہ حضرات ہیں جو معدن اسلام میں کے سب سے تابع اور درخشاں جواہر ہیں۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا، یہ آپ ہی کی محنت تھی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دیتے، اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر چاہت کیا ہے۔ جب اسلام ترقی کرنے لگا تو کفار نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے، اس طور پر کہ مسلمانوں کا جینا مکہ مکرمہ میں تنگ کر دیا، تو مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا۔ صحابہ کرام نے ہجرت کی، اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلنے لگے۔ اسی موقع پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تیار ہوئے کہ وہ بھی ہجرت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع کیا
کہ آپ ابھی تیاری نہ کیجئے، ابھی تک مجھے اجازت نہیں ملی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک دن آئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں 3 لفظ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ غار ثور کے واقعے کا قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، اور قرآن یہ بتلا رہا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق رسول کی مدد اللہ کر چکا ہے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب انہوں نے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا اور اس سفر کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اس موقع پر قرآن کے جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں، ثانی اثنین، کرمی قدر، اس آیت کریمہ میں 3 الفاظ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، ثانی اثنین، ثانی اثنین، یہ ایک لفظ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر کے لیے استعمال ہوا۔ ایک ہی لفظ سے نبی کی ذات کو بھی لیا اور اسی لفظ سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا، ثانی اثنین۔ دوسرا لفظ بہت اہمیت کا حامل اس طرح کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے یہ فیصلہ سنایا، اذ یقول لصاحبہ، جب رسول نے اپنے صاحب سے کہا۔ یہ لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ نص قطعی سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت ثابت ہے۔ اور تیسرا لفظ اس آیت کریمہ میں واللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں لفظ معنا، یہ جو معیت ہے اللہ کی معیت، جس طرح اس لفظ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اسی طرح اسی لفظ سے بعینہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مراد ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں 2 باتیں بہت اہم ہوئی۔ ایک بات تو بہت زیادہ اہم کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہے۔ اگر کوئی آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ قرآن کی اس آیت کے انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ ان اللہ معنا، یہاں جو اللہ کی معیت جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، یہ صحابہ کرام میں صرف جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا جان جانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا علم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کرے، اس کا بھی دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ قرآن کی اس آیت کے انکار کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ گرامی قدر سامعین، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور احوال تھے۔ اسلام پر جب بھی مشکل آئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر اپنی جان، اپنے مال، اپنی دیانت، اپنے مشورے، اپنی نصیحت سے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کی۔ گرامی قدر سامعین، وہ طبقہ جو اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ پسا، سب سے زیادہ ظلم کا شکار ہوا، وہ غلام اور باندیاں تھیں کہ جنہیں بہت سزائیں دی گئی، اور ان غلام اور باندیوں کو بھی آزاد کرانے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے بڑا کام دکھایا۔ چنانچہ آپ نے جن غلاموں کو آزاد کرایا ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ، نذیرہ، نہدیہ، جاریہ بنت نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ وہ غلام اور باندیاں ہیں کہ جنہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرایا، اور آزاد کرانے کے بعد ان کی جان بخشی کرائی،
वगरना कुफ्फार ने इन पर बड़े बड़े जुल्म ढाए। इसी तरह जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत के बाद सबसे पहले जब मस्जिद का वाक़या पेश आया कि मस्जिद बनाई जाए मुसलमानों के लिए, तो वो जगह जो मस्जिद नबवी की जगह है, ये दो यतीमों की जगह थी। उनके औलिया और वरसा ने कहा कि हम मस्जिद जो है बगैर पैसों के ये जगह वक्फ करेंगे जिसमें मस्जिद बनेगी। चुनांचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, हम इसका माल अदा करेंगे। और सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने उसको हुक्म दिया कि इसका माल अदा किया जाए। चुनांचे मस्जिद नबवी की जगह खरीदने में जिस माल को शर्फ मिला वो सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का माल है। हम सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हालात और वाक़यात को अगर मुताला करेंगे, बखूबी वाकिफ होंगे कि सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हमा जिहत हमा वक्त इस्लाम, मुसलमानों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खिदमत की। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि मैं सबके एहसानों का बदला चुका चुका हूँ सवाए सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के, कि सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के एहसानात का बदला अल्लाह क़यामत में अदा करेंगे। चुनांचे आज भी अगर देखें तो रोज़ा रसूल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफनाए गए सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र इस बात की गवाही दे रही है कि सैयदना सिद्दीक अकबर वो शख्सियत है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उठाई और सहाबा कराम में भी बुलंद मकाम पाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हालात और वाक़यात पढ़ सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।